بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب استحباب تقصير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأقصر. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواہ مسلم. کچھ ابواب جو اس سے پہلے سے چل رہے ہیں وہ ابواب میت سے متعلق ہیں، اور اس سے پہلے میت سے متعلق کچھ مسائل میں بتا بھی چکا ہوں. مثلا اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ آخری وقت ہے تو اسے کلمے کی تلقین کی جائے، اور کلمے کی تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر آپ کلمہ پڑھیں، اس کو حکم نہ کریں، یعنی یہ نہ کہیں کہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر آپ پڑھتے رہیں. اس لیے کہ اگر آپ نے حکم کیا، بار بار حکم کیا، اور وہ جس کشمکش میں اور پریشانی میں ہے، اور اس پریشانی کی بنیاد پر اگر اس نے آخری وقت میں کلمے کا انکار کر دیا تو وہ بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لقنوا موتاکم. تلقین کا معنی ہوتا ہے مرنے والے کے پاس بیٹھ کر پڑھنا، پھر اس کے بعد بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلہ یاد رہے. اگر مرنے والے نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو کافی ہے. پھر اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی ہی میں پڑھے. اس نے جس زبان میں بھی اللہ کی توحید کا اعتراف کر لیا، گجراتی میں، اردو میں اور کوئی زبان میں، تو وہ کلمے ہی پر مرنے والا ہوگا. پھر مسئلہ یہ بھی ہے کہ مان لو آخری وقت میں اس کی زبان نہیں چل رہی تھی، اور عموماً ایسا ہوتا ہے، اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اشارہ کیا، یہ بھی کلمے میں داخل ہے، یہ بھی لا الہ الا اللہ میں داخل ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے گود میں تھی، بین سحری و نحری، میرے گود میں تھی، اور میرے بھائی عبد الرحمن مسواک لے کر آئے تو اللہ کے نبی یوں دیکھتے رہے مسواک کو. میں سمجھ گئی کہ حضور کو مسواک کی ضرورت ہے، تو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مسواک کرو گے؟ آپ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے مسواک لیا، اس کو چبایا، اس لیے کہ آپ اتنے کمزور تھے کہ مسواک نہیں چبا سکتے تھے، تو مسواک میں نے چبایا اور پھر حضرت کے ہاتھ میں دیا، تو حضرت نے اپنے دانتوں پر اچھی طرح پھیرا. یہ آخری مسواک تھا. بہت فخر سے حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی روح پرواز ہوئی میرے گود میں، بین سحری و نحری، اور میرے حجرے میں، میرے کمرے میں، اور میری باری میں. یعنی اگر حضرت ترتیب سے چلتے تو وہ میری باری تھی،
اور آخری وقت میں میرا لعاب حضرت کے منہ میں گیا اور حضرت کا لعاب مبارک میرے منہ میں آیا. یہ بہت فخر سے بیان کرتے. پھر حضرت بار بار یہ انگلی اٹھاتے تھے، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی. اللہ میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں. آپ نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا ہے، آپ نے اللہم رفیق الاعلی. رفیق اعلیٰ سے کون مراد ہے؟ بعضوں نے کہا اللہ کی ذات مراد ہے. اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ اللہ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں. امام غزالی نے ایک بڑی عجیب و غریب بات لکھی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرنے والوں کی 3 قسمیں. ایک تو وہ آدمی ہے جو مر رہا ہے دنیا سے، لیکن دنیا کی محبت پر مر رہا ہے، اسے دنیا کی محبت ہے. فرمایا ایسا انسان جس کا قلب دنیا کی محبت میں دبا ہوا ہے، اس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا، من کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاءہ. جو اللہ کو ملنا ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کو ملنا ناپسند کرتا ہے کہ مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں. موت اپنی جگہ آ کر رہے گی، لیکن اللہ اس کی روح کو ملنا نہیں چاہتا. ایک مرنے والا وہ ہے کہ جو زندگی میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے میرے رب سے ملنا ہے، میرے اللہ سے ملنا ہے. الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جس کے ذریعے سے محبوب اپنے محبوب تک پہنچتا ہے. بغیر مرے ہوئے اللہ تک ہم پہنچ نہیں پاتے. تو جو اللہ کی محبت میں دیوانہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے شوق میں مجھے ملنا چاہتا ہے، میں بھی اس کی روح کے نکلنے کے بعد آگے چل کر اسے ملتا ہوں. تو ایسی بھی موت، مرنا تو اس کو بھی ہے، مرنا اس کو بھی ہے. جو دنیا کی محبت میں ہے، مرنا اسے بھی ہے، اس کے لیے بھی وقت مقرر ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ وہ مرنا نہیں چاہتا تو چلو اس کو اب چھوڑ دو، مرنا اس کو بھی ہے. اور جو آدمی اللہ کا شوق رکھتا ہے، مرنا اسے بھی ہے. لیکن دونوں کی موت میں فرق ہے. طبعی طور پر تھوڑا سا ڈر ہونا موت سے، یہ تو اولیاء اللہ میں بھی تھا. انسان ہے، طبیعت ہے، ڈرتا ہے انسان. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی یوں کہتا تھا کہ حضرت آج فلاں کا انتقال ہو گیا، تو حضرت اتنے بڑے ولی اللہ ہے، کہتے تھے بھائی موت کا تذکرہ نہ کرو، مجھے ڈر لگتا ہے. اتنے بڑے ولی اللہ ہے. کبھی کسی نے آ کر بتایا کہ حضرت محلے میں انتقال ہوا، تو حضرت کہتے تھے جلدی کھڑکیاں بند کر دو. حالانکہ کھڑکیوں کے بند کرنے سے اگر موت آنے والی ہے تو رکنے والا نہیں، لیکن ایک طبعی چیز تھی. حالانکہ اتنے بڑے ولی اللہ ہے. تو طبعی خوف کا ہونا یہ منافی ولایت نہیں ہے، بلکہ منافی نبوت بھی نہیں ہے. نبوت کے منافی بھی نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدثر کے اترنے سے پہلے مکے میں جا رہے تھے اور آواز آئی، یا محمد. اپنے اوپر دیکھا تو جبریل امین کرسی پر بیٹھے ہوئے اور پورے آسمان کو گھیر لیا. حضرت ڈر گئے اور گھر آئے اور خدیجہ سے فرمایا دثرونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. دنیا میں دستور ہے کہ جب کوئی انسان ڈر جاتا ہے تو لحاف اوڑھ کر سو جاتا ہے. ذرا کوئی پتا بھی کھرکنے کی آواز آئے یا ہمارے کچن میں 2 تپیلی کے بھی اگر رات میں آواز آ جائے تو فوراً ہم لحاف اوڑھ کر سو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس سے تھوڑا سا غم ہلکا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی گھبرائے ہوئے آئے، فرمایا دثرونی، مجھے چادر اڑا دو. تو خدیجہ نے چادر اڑا دی. پہلی وحی جب اتری اقرا بسم ربک الذی، تو اس سے پہلے جبریل امین نے 3 مرتبہ زور سے دبایا
اور مسند طیالسی کی تو روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَخَذَ حَلَقِي، میرے گلے کو یوں پکڑ لیا جبریل نے، فَضَمَّنِي، اور مجھ کو پھر زور سے دبایا، فَأَجْحَشْتُ بُقَائِي، بس میں رونے لگا۔ یہ 3 مرتبہ پہلی وحی کے موقع پر، اور بہت زوروں سے، حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ، اتنے زوروں سے دبایا، اتنے زوروں سے دبایا کہ طاقت کی انتہا ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی طاقت کتنی؟ فرمایا طاقت کی انتہا ہو گئی، مجھے اتنے زوروں سے دبایا۔ اب یہ کیوں دبایا؟ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں۔ کسی نے فرمایا کہ آپ کو 3 مرتبہ جو دبایا، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ پیغمبر ہم آپ پر جو وحی اتار رہے ہیں، اس وحی میں 3 مضمون ہوں گے، عقائد، احکام اور اخبار غیب، غیب کی باتیں۔ تو 3 مرتبہ دبا کر 3 مضمون کی طرف اشارہ کیا۔ اور بعض محدثین نے فرمایا کہ اس وحی سے ایمان، اور ایمان 3 مضمون، قول زبان سے، دل سے نیت، اور عمل سے اس ایمان کو انجام دینا، اس لیے 3 مرتبہ دبایا۔ اور علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ 3 مرتبہ دبا کر 3 مصیبت کی طرف اشارہ کیا کہ تم پر 3 مصیبت آنے والی ہے۔ پہلی مصیبت تم سے بائقات ہوگا، اور ہوا۔ اور دوسری مصیبت تمہارے قتل کی سازش ہوگی، اور یہ ہوئی۔ اور تیسری مصیبت تمہیں وطن چھوڑنا ہوگا، اور یہ ہوا۔ تو 3 مرتبہ دبا کر 3 مصیبت کی طرف اشارہ۔ اور ہمارے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات نقل کی وہ تو بڑی عجیب و غریب۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب اسی کو پسند فرماتے تھے۔ فرمایا اصل میں صوفیاء کے وہاں مرید کو اپنے مراد سے پانے کے لیے 4 نسبتیں، نسبتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک مرید اپنے شیخ سے فائدہ تبھی اٹھا سکتا ہے جبکہ وہ نسبتوں کی حقیقت سمجھے۔ فرمایا ایک نسبت ہے نسبت انعکاسی۔ نسبت انعکاسی کا معنی ہوتا ہے کہ مرید شیخ کی مجلس میں بیٹھا تو مرید کے دل میں شیخ کی باتوں کو سن کر نیک کام کرنے کا داعیہ ہوا۔ ہوتا ہے نا، ہم کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو جی میں آتا ہے ہاں اب تو میں ایسا ہی کروں گا، اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اب میں غیبت نہیں کروں۔ جہاں کچھ باتیں سنتے ہیں دل پر اثر ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ جب تک مجلس میں بیٹھا ہے وہیں تک، اور مجلس سے باہر گیا کہ پھر وہی رفتار بے دنگی جو پہلے تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مرید کو جو نسبت حاصل ہوئی یہ نسبت بہت کمزور، یہ تو صرف صحبت میں بیٹھا، اور یہ جو کچھ داعیہ پیدا ہوا وہ شیخ کی صحبت میں رہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے۔ اس سے اوپر ایک نسبت ہے، نسبت القائی۔ نسبت القائی کا معنی ہوتا ہے شیخ کی مجلس میں بیٹھے اور شیخ کے دل سے اپنے دل کو تھوڑا سا ملایا، اپنے آپ کو تھوڑا سا قریب کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی دوسروں کی موم بتی جو جل رہی تھی اس سے اپنی موم بتی کو لگا کر جلا لے، لیکن یہ موم بتی جو ہماری جلائی ہے ہوا کے جھونکے سے بجھ جائے گی اگر حفاظت نہیں کی تو۔ میں نے اپنے دل کو شیخ کے ساتھ ملایا، لیکن باہر نکلنے کے بعد گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو گناہوں کے ہواؤں کے جھونکے یہ میرے اس دل کی کیفیت کو ختم کر دیں گے۔ ایک تیسری نسبت ہے نسبت اصلاحی۔ نسبت اصلاحی کا معنی ہوتا ہے کہ شیخ کے ساتھ دل کو ملایا، بار بار کی حاضری ہوئی، یہاں تک کہ شیخ کی توجہات بھی ہوئی بار بار کی حاضری کی بنیاد پر۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بڑی نہر جا رہی ہے اور اس میں سے آپ کو اپنے کھیت میں پانی لینا ہے،
تو آپ نے ایک چھوٹی نہر کھودی کھیت میں پانی لانے کے لیے. اب اس بڑی نہر سے اس چھوٹی نہر کے واسطے سے آپ کے کھیت میں پانی آ رہا ہے، لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس چھوٹی نہر میں پتھر نہ آ جائے، اس لیے کہ بہت چھوٹی نہر ہے. تو اگر بیچ میں پتھر آ گیا تو پانی بند. فرمایا تم نے اپنے دل کو ملایا تو ہے شیخ کے ساتھ، لیکن نظر رکھو کہ گناہوں کا پتھر نہ آ جائے، ورنہ شیخ کا جو فیضان ہوتا ہے یہ گناہوں کا پتھر اسے روک دے گا. یہ نسبت اصلاحی ہے. اور ایک چوتھی نسبت اتحادی. نسبت اتحادی کا معنی ہوتا ہے کہ مرید اپنے شیخ سے اتنا قریب کہ شیخ کی ہر بات پر جان و تن فدا، جو بات کہیں اس پر فدا کہ یہ عمل کر کے رہوں گا. یہاں تک کہ کبھی کبھی شیخ اور مرید کی سیرت تو ایک ہوئی تھی ہے، لیکن صورت بھی ایک ہو جاتی ہے، چہرہ بھی شیخ کی طرح ہو جاتا ہے. یہ نسبت سب سے قوی. اس طرح کا واقعہ ملتا ہے ہمارے اکابر میں. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا آپ نے؟ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تھے. رات میں 10-15 مہمان آ گئے اور حضرت کے وہاں کھانے کا کوئی نظام نہیں. تو حضرت پریشان ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ولی ہو تو اس کے وہاں ہر وقت کرامت ظاہر ہوتی ہی رہے کہ چلو ولی ہے تو کھانا اس کے وہاں آتا ہی رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہاں بھی ایسا ہوا کہ رات میں مہمان آئے اور کھانا کچھ نہیں. نبی ہے اور آپ کو اپنے مہمانوں کو صحابہ میں تقسیم کرنا پڑا کہ بھائی 2 کو تم لے جاؤ، 2 کو تم لے جاؤ، 3 کو تم لے جاؤ. مہمانوں کو تقسیم کیا. ہمارا ذہن کیا کہتا ہے؟ ولی ہو تو خنچے اترنے ہی چاہیے. نہ ولیوں کے وہاں ضروری، نہ نبیوں کے وہاں ضروری. یہ ایک اللہ کا نظام ہے. کائنات کو سبب پر چلایا ہے، دنیا میں سبب اختیار کرنا پڑے گا. تو باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں مہمان آ گئے. اب حضرت پریشان، کھانا نہیں گھر میں. تو سامنے ایک نانبائی رہتا تھا، باورچی، وہ کھانا بنا کر بیچتا تھا. اس نے دیکھا حضرت پریشان ہے تو وہ آیا. اس نے آ کر یوں کہا کہ حضرت پریشانی کی وجہ، فرمایا مہمان آئے ہیں کھانا نہیں. فرمایا حضرت میرے گھر پہ کھانا ہے، اگر آپ کہیں تو مہمانوں کو کھلا دوں. فرمایا کھلا دو. اب مہمانوں کو کھلا دیا. حضرت نے فرمایا بتاؤ کیا لوگے؟ یعنی آپ نے کھلایا مہمانوں کو تو پیسے ویسے. تو وہ باورچی کہنے لگا کہ حضرت پیسے نہیں چاہیے، دینا ہو تو مجھے آپ جیسا بنا دیجئے. اب مانگی بھی تو ایسی چیز مانگی کہ مجھے آپ جیسا بنا دیجئے. حضرت کہتے ہیں یہ تو برسوں کا مجاہدہ ہے، اور تو ایک وہلہ میں کیسے 1 منٹ میں بن جائے؟ فرمایا نہیں، دینا ہو تو بس یہی دیجئے. حضرت اس کو لے کر بیٹھے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ یہ عجیب چیز مانگ رہا ہے، اب تو ہی اس کو بنا دے. اور تو بنانے پر آئے تو کوئی تجھے روک بھی نہیں سکتا. تو عجیب حال ہے، خواجہ باقی باللہ کا جیسا چہرہ تھا ویسا ہی چہرہ اس کا بھی ہو گیا. اب جب وہاں سے نکلے ہیں تو اصل باقی باللہ کون اور نقل باقی باللہ کون، پہچاننا مشکل. لیکن چال سے پتہ چل رہا تھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ تو اطمینان سے چل رہے تھے اور وہ پریشانیوں کے ساتھ چل رہا تھا، اس لیے کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا. جیسے آج کل ہم کو بہت پیسے برداشت نہیں ہوتے، بہت پیسے آ جائے وہ بھی برداشت نہیں ہوتے، اور بہت عزت مل جائے وہ بھی برداشت نہیں ہوتی. تو ہمارا ہاضمہ ہی خراب ہے. تو وہ چال میں فرق تھا جس سے پہچانا گیا کہ یہ باورچی ہے اور یہ اصل حضرت ہے. لیکن چونکہ اچانک اتنا بڑا مسئلہ آیا، وہ برداشت نہیں کر سکا، صبح اس کا انتقال ہو گیا. یہ 4 نسبتیں ہوئی، انعکاسی، القائی، اصلاحی اور اتحادی. شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جبریل آئے غار حرا میں تو جبریل کو دیکھتے ہی نسبت انعکاسی تو حاصل ہو گئی،
اب 3 نسبتیں رہ گئی، القائی، اصلاحی اور اتحادی۔ فرمایا 3 مرتبہ دبایا تاکہ 3 نسبتیں حاصل ہو جائیں، اور یہ تینوں نسبتیں حاصل ہو گئی اللہ کے نبی کو، اور تیسری مرتبہ دبانے سے اتحادی نسبت ہو گئی، چونکہ وہ فرشتہ ہے، اور فرشتے سے علم لینے کے لیے صفات ملکوتیت میں جانا ضروری ہے، بشریت سے نکل کر ملکوتیت میں جانا ضروری ہے، تبھی فائدہ حاصل ہو کر سکے گا۔ تو حضرت کو بشریت سے نکال کر ملکوتیت کی طرف لے جانے کے لیے یہ تیسری مرتبہ دبایا، اور جب یہ شان حاصل ہو گئی تو پھر اب آپ کو کہا گیا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اللہم رفیق الاعلی، عام علماء تو فرماتے ہیں کہ رفیق اعلیٰ سے اللہ مراد، لیکن علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں رفیق اعلیٰ سے انبیاء مراد، کہ اللہ میں انبیاء کے ساتھ، ان کی روحوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، اور انبیاء کی موت ہوئی ہے لا الہ الا اللہ پر، تو اب معنی یہ نکل آیا کہ میں بھی لا الہ الا اللہ پر مرنا چاہتا ہوں۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر آخری وقت میں کسی نے اللہ کی توحید پر دلالت کرنے والا کوئی بھی لفظ بول لیا تو سمجھ لو کہ اس کی موت ایمان ہی پر ہوئی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عربی ہی میں ہم پڑھیں لا الہ الا اللہ، جس زبان میں بھی پڑھ لیں گے، توحید کا کلمہ ہونا چاہیے، اس کی موت ایمان ہی پر ہوئی۔ اب اس کے بعد آگے کچھ مسائل اور آ رہے ہیں۔ موت کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ یاد رکھو، موت کو دن میں 1 مرتبہ کم سے کم یاد کرو، اس لیے کہ وہ تمہاری دائمی آرام گاہ ہے، تمہارے مونس اور غمخوار وہ کیڑے اور مکوڑے ہیں، وہ اندھیرے کی جگہ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت سے پہلے فرمایا تھا کہ اللہ، لوگ بڑی لمبی تمنا کرتے ہیں، حالانکہ موت اس کے جوتے کے رسی کے قریب آ چکی ہے، والموت ادنیٰ من شراک نعلہ، تمنا میری بہت لمبی ہے اور موت میرے قریب ہے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت کی موت کی ایک لمبی کہانی اور داستان اور واقعہ ہے۔ جب غسل کا مسئلہ آیا، غسل کون دے، تو حیاتی میں پوچھ لیا تھا اللہ کے حبیب سے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے قریبی گھر والے دیں گے، کوئی اور نہ آوے، علی ہے، عباس ہے، جو میرے قریبی ہے۔ جب حضرت کو لٹایا گیا غسل دینے کے لیے، تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کپڑے اتارے یا نہ اتارے، کیسے غسل دیں؟ تو اسی وقت سب پر نیند طاری ہو گئی، سارے لوگ یوں موندی ڈال کر سو گئے اسی حالت میں کھڑے کھڑے، اور ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، روایتوں میں ہے، صحیح ترین ابن ابی دنیا نے اس کو نقل کیا، امام غزالی نے اس کو نقل کیا، فرمایا انہی کپڑوں کے اندر ہی غسل دو، تو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہمیں آپ کے جس عضو کو دھونا ہوتا تھا اس میں بہت زور نہیں دینا پڑتا تھا، ہم ذرا سا اٹھاتے تھے اور وہ اٹھ جاتا تھا، اور بار بار ایک آواز آتی رہتی تھی، نبی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، بار بار ایک آواز چلتی رہتی تھی، نبی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ جب ہم نے غسل دے دیا تو پھر سوال پیدا ہوا کہ کیا اس قمیص کو اتار دیں؟ فرمایا پھر غنودگی طاری ہوئی سب پر، اور اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اسی پر کفن پہناؤ، یہ کپڑے اتارنا نہیں، اسی پر پہناؤ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی پر کفن پہنایا گیا،
بہت لمبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین اور یہ واقعات ہیں، پھر میں کبھی ذکر کروں گا، مجھے کچھ اور مسائل اس میں بتانے ہیں۔ ایک مسئلہ اور سنو، انسان جب مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی نیکیوں کو اس کے چہرے پر ڈال دیتا ہے، جس سے چہرہ منور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، مرتے وقت اللہ نیکیوں کو بھی ڈال دیتا ہے اور مرتے وقت اللہ گناہوں کو بھی ڈالتا ہے۔ اگر گناہوں کو ڈال دیا تو چہرہ سیاہ کالا، اور اگر نیکیوں کو ڈالا تو چہرہ منور ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے درس میں فرماتے ہیں، دلیل اس کی کہ پیر کے دن فجر کی نماز صدیق اکبر نے پڑھائی، حضرت نے اپنے حجرے میں پڑھی اور نماز سے فارغ ہوئے اور صدیق اکبر حضور کی خدمت میں آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، آج چہرہ بڑا اچھا ہے آپ کا، تندرستی لگتی ہے، صحت ہوئی، اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے مقام سنح پر ایک جگہ تھی مدینے سے باہر، میں ذرا وہاں ہو کر آ جاؤں۔ تو حضرت نے فرمایا، اچھا اجازت ہے، جاؤ۔ صدیق اکبر وہاں پہنچے اور اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صدیق کہنے لگی کہ عجیب مسئلہ ہے، میں ابھی نکلا تو ہرا بھرا چہرہ تھا، تندرست چہرہ تھا، صحت تھی، اور اتنی دیر میں یہ معاملہ ہو گیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں یہ بات لکھی ہے کہ صدیق نے آخری وقت میں جو صحت دیکھی، جو چہرے پر نور دیکھا، فرمائی یہ حقیقت میں عبادتوں کا نور تھا، جس کو صدیق اکبر صحت سمجھ بیٹھے۔ اور جب عام انسان اور اولیاء کرام اور عام مومنین کا حال یہ ہے کہ اللہ مرتے وقت ان کے چہرے پر ان کی عبادتوں کا نور ڈال دیتا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا، آپ کے نور کا کیا کہنا۔ اسی نور کو صدیق اکبر صحت سمجھ بیٹھے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ چچا بیمار تھے، ابا بیمار تھے، فلاں بیمار تھے، چہرے پر نلکیاں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن انتقال کے بعد سارا چہرہ بھر گیا، بڑا خوبصورت چہرہ۔ یہ حقیقت میں زندگی کی نیکیاں ہے۔ اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری برائیاں چہرے پر آ جائے اور لوگ ہمارے چہرے کو دیکھ کر یوں کہیں کہ بڑا منحوس ہے، یہ تو اس کے چہرے سے نحوست ٹپک رہی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے بھائی، نیکیوں کا معمول بنائیں تاکہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے کو نورانی بنائے۔ تو یہ جو ابھی میں نے باب پڑھا، اس میں آج کے سبق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ میت پر نماز پڑھیں گے، میت کی مغفرت کی اتنی امید ہے، اس کی بخشش کی اتنی امید ہے۔ پہلی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، ما من میت یصلی علیہ امۃ من المسلمین یبلغون 100، جس میت کے اوپر 100 آدمیوں نے نماز پڑھی، فرمایا یشفعون لہ، جو اس کی سفارش کر رہے تھے۔ سفارش کے لیے آگے نماز میں کیا پڑھا جائے، وہ دعائیں اگلے باب میں آ رہی ہے، جس میں پہلی دعا تو وہی ہے، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ ایک دعا ہے جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں، لیکن حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا جنازہ آیا، سنو، اللہ کے نبی نے ایک دعا اور پڑھی، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی اس کے لیے، فحفظت من دعائی، اور میں نے وہ دعا یاد کر لی۔ مالک ابن عوف ابن مالک فرماتے میں نے وہ دعا یاد کر لی۔ کیا دعا ہے؟ اللہم، اس دعا کو میں یہاں کسی کو بتا دوں گا، اس کو بھی یاد کر لینا اس دعا کو۔
ہم نے کیا سمجھا ہے کہ صرف اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھ لو بس ہو گیا. علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ آپ جتنی دعا کر سکتے ہو کرو. یہ نہیں کہ صرف اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھ لیا اور مسئلہ حل ہو گیا. آپ جتنی دعا، اس لیے کہ آپ سفارشی بن کر آئے ہو، اس میت کے لیے آپ سفارش کر رہے ہو، تو سفارش والا ایک مرتبہ بول کر چپ نہیں ہو جاتا، وہ طرح طرح سے سفارش کرتا ہے. تو آپ کو جتنی دعا یاد ہو آپ دعا پڑھو. اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ وسقینہ فی الجنہ. تیسری تکبیر کے بعد جو دعائیں ہیں نا اس میں یہ دعا بھی ملاؤ. اور دعا بڑی عجیب و غریب، یہ جو میں نقل کر رہا ہوں میں یہاں انشاءاللہ کسی کو بتا دوں گا کہ وہ ایک کاغذ میں لکھ کر آپ لوگوں کو پہنچائیں، اس دعا کو یاد کر لو. اتنی جامع دعا ہے. جب ایک جنازہ لایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی تو حضرت عوف ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دعا یاد کر لی. کیا دعا ہے وہ؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم لہ. فرمایا اے اللہ اس کی مغفرت کر، اس پر رحم کر، اس کو عافیت دے، اس کو معاف کر. اے اللہ اس کا اکرام کر، تیرا مہمان بن کر آ رہا ہے، اللہ تو اس کا اکرام کر. ووسع مدخلہ، اور اے اللہ اس کی قبر کو وسیع بنا جہاں وہ جا رہا ہے. مدخل قبر، اس کی قبر کو وسیع بنا. واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اے اللہ اور اس کو صاف کر دے پانی سے، اولے سے، برف سے. اور فرمایا وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، اور اے اللہ اس کو تمام گناہوں سے پاک کر دے. كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، جیسا کہ ہم لوگ سفید کپڑے کو صاف کرتے ہیں اسی طرح اے اللہ تو ان کو پاک اور صاف کر دے. اور آگے فرمایا وَاجْعَلْهُ خیر دارن خیرم من دارہ، ہاں وَأَبْدِلْهُ دارن خیرم من دارہ. اور اے اللہ یہ جو دنیا کا مکان تھا اس سے بہتر اس کو مکان عطا فرما. وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، اور دنیا میں اس کے گھر والے تھے اس سے بہتر گھر والے تو اس کو عطا فرما. اور وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اور اللہ دنیا میں اس کی بیوی تھی جس کو چھوڑ کر آیا ہے اس سے بہتر بیوی اس کو عطا فرما. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اس کو جنت میں داخل فرما. وَأَعِيذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللہ اس کی عذاب قبر سے حفاظت فرما. وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما. حضرت عوف ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ دعا سنی اللہ کے نبی سے اس جنازے پر تو میں یہ کہنے لگا اے اللہ تو اس جنازے میں مجھے سلا دیتا تو اچھا ہوتا. کہ نبی نے کتنی زبردست دعا کی. یہ دعا بھی ہے. ہم نے تو زندگی میں ایک ہی دعا سیکھ رکھی ہے. نہیں، ہم سفارش کے لیے آئے ہیں. اس لیے جتنی دعائیں ہمیں یاد ہو مرحوم کے لیے کرنا چاہیے. تیسری تکبیر کے بعد، پہلی تکبیر کے بعد تو ہمیں سبحانک اللہم و بحمدک کا ایک مسئلہ یاد رکھے. بہت سے لوگ پڑھتے ہیں ثنا سبحانک اللہ. یاد رکھو لفظ ثنا بولو گے چاہے اس نماز میں چاہے وہاں، نماز ٹوٹ جائے گی. ثنا نہیں بولنا ہے. ثنا پرسین لفظ ہے، فارسی لفظ ہے. تم نے غیر عربی لفظ بولا تو نماز ٹوٹ گئی. ثنا سبحانک اللہم نہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک بولا جائے. اور ایک روایت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز میں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی. تو سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ثابت ہے. ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں یعنی حنفیہ کہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں لیکن بنیت قرات نہیں، بنیت تعریف. اس لیے کہ سبحانک اللہم بھی تعریف ہے اور الحمد شریف بھی تعریف، تو تعریف کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. ورنہ حنفیہ کا راجح قول یہ ہے کہ سبحانک اللہم پڑھو. لیکن ہمارے حنفیہ میں ایک بہت بڑے عالم اس سرزمین ہندوستان پر گزرے ہیں،
قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، جن کو شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیہقی الہند کہا تھا، یعنی ہندوستان کے امام بیہقی ہے، انہوں نے اپنے وصیت نامے میں یوں لکھا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو میری جنازے کی نماز جو بھی پڑھائے وہ پہلی رکعت میں الحمد شریف پڑھے۔ خیر ہمارا مسلک سبحانک اللہم پڑھنے کا ہے کہ ہم پہلی رکعت کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، لیکن ثنا نہیں بولیں گے۔ بہت سارے لوگ ثنا بھی بولتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایک مسئلہ اور سن لو، نیت کا مسئلہ ایسا ہے کسی بھی عبادت میں زبان سے نیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی عبادت میں، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو۔ حج میں جو حضرت نے پڑھا ہے لبیک اللہم لبیک، وہ نیت نہیں ہے، نیت دل سے ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اللہم انی ارید الحج، یہ بھی نیت نہیں ہے، یہ تو دعا ہے کہ اللہ میں نے حج کا احرام باندھا ہے تو اس کو آسان کر دے۔ نیت ہوتی ہے دل سے۔ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے النیت فعل القلب، نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ جب آپ مسجد میں آئے عشاء کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز کی جماعت کھڑی ہو رہی تھی، اب آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کے دل میں کیا ہے؟ عشاء کی نماز کا پڑھنا، فرض نماز کا، یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اب اس کے لیے باقاعدہ کھڑے ہو کر یوں بولنا میں 4 رکعت عشاء کی فرض نماز اس امام کے پیچھے اتنی لمبی چوڑی پڑتا ہے کہ ادھر الحمد شریف بھی پوری ہو جاتی ہے، امام صاحب کی الحمد شریف بھی ختم ہو جاتی ہے، وہاں تک اس کی نیت ہی چلتی رہتی ہے۔ تو بھائی اس امام کے پیچھے تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، پھر یہ بولنے کی ضرورت کیا ہے کہ اس امام کے پیچھے؟ یہ ساری پھر منہ میرا قبلہ طرف ہی ہے، کسی اور طرف تو ہے نہیں، پھر یہ سب پڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ ہم نے دل سے جب کھڑے ہوتے وقت یہ ارادہ کیا کہ اے اللہ میں عشاء کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے، یہ میرے دل میں نیت ہے، یہ نیت ہو گئی، اس کے لیے زبان سے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح تمام عبادتوں کا مسئلہ ہے۔ تو یہ جو روایت ہے اس میں فرمایا کہ جس پر 100 آدمیوں نے نماز پڑھی اور سفارش کی دعا کی، اللہ شفعوا فیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس میت کی ضرور بخشش کر دیں گے 100 آدمیوں پر، تو زیادہ ہوں گے تو اور کیا۔ دوسری روایت میں فرمایا ما من رجل مسلم يموت ويقوم على جنازة 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه۔ 40 آدمیوں نے نماز پڑھی، 40، لیکن سب کے سب مخلص ہو، اخلاص۔ یہ میت کے باب میں اخلاص کی قید اس لیے لگائی کہ عام طور پر جنازے کی نماز میں ہمارا اخلاص نہیں ہوتا۔ ہم جنازے میں کیوں جاتے؟ تعلق ہے، نہیں جائیں گے تو برا لگے گا، نیت ہماری کیا ہے؟ برا لگے گا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے لیے نہیں گیا، اس کو برا نہ لگے اس لیے میں گیا۔ کبھی کہتے ہیں وہ میرے باپ کے جنازے میں آیا تھا، میں نہیں جاؤں گا تو اچھا نہیں ہوگا، تو بدلہ ادا کرنے کے لیے گیا۔ کبھی کہتا ہے اس کا مجھ پر احسان ہے، فلاں وقت میں اس نے مدد کی تھی، میں نہیں جاؤں گا تو اچھا نہیں ہوگا، وہ میری ضرورت پوری کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام بغیر اخلاص کی نیت ہے، اور عام طور پر ہماری یہی نیتیں ہوتی ہیں جنازوں میں، عام طور پر ہماری یہی نیتیں ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز میں ہمیں اخلاص کی تلقین فرمائی، اخلاص کے ساتھ جاؤ۔ ہماری نیت کیا ہو؟ اے اللہ یہ ایک مسلمان ہمارا بھائی، ہماری بہن، یہ مر گئی، یہ بیمار تھی تو اس کی عیادت کی سنت تیرے نبی کی سنت تھی، اور یہ مر گیا
تو اب اس کی جنازے کی نماز تیرے نبی کی سنت ہے. تیرے حبیب نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارا بھائی یا بہن مر جائے تو اس کی صلاۃ جنازہ پر ہو. یہ تیرے نبی کا فرمان ہے. میں اس سنت کو ادا کرنے کے لیے اور مجھ پر یہ حق ہے، میں اس حق کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اگر اس نیت سے جائیں گے اور ایسے اس نیت والے 40 آدمی پیچھے نماز پڑھیں گے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان 40 آدمیوں کی اس دعا پر اللہ مرحوم کی بخشش کر دے گا. شرط یہ ہے کہ اخلاص. تیسری روایت میں فرمایا عن عبداللہ برنی رضی اللہ تعالیٰ عن ابن عبداللہ برنی رضی اللہ تعالیٰ قال کان مالک ابن حیرہ رضی اللہ تعالیٰ صلی علی الجنازہ. حضرت مالک ابن حیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی. اب الناس تقالها، لوگ تھوڑے تھے، اتنے نہیں تھے. تو حضرت نے کیا کیا؟ صحابی رسول ہے، فرمایا جزعہم علیہا ثلاثۃ اجزاء. تھوڑے لوگ تھے تو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من صلی علیہ ثلاثۃ صفوف فقد اوجب، جس میت پر 3 صف نماز پڑھے گی اللہ کے ذمے اس کی مغفرت واجب ہو گئی. 3 صف، اس میں یہ قید نہیں ہے کہ ایک صف لمبی ہونی چاہیے. اگر آدمی کم ہے، 25 آدمی ہے تو 7-7 8 آدمی کی 3 صف بنا دو. 15 آدمی ہے، 5-5 کی 3 صف بنا دو. 3 اللہ تو بہانہ تلاش کر رہا ہے معاف کرنے کا کہ کسی طرح میں اپنے بندے کو معاف کر دوں. یہ بہانے اللہ تلاش کرتا ہے، اور اس کے لیے یہ طرح طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ باتیں کہلوائی کہ تم ایسا بھی کہو، ایسا بھی کہو، ایسا بھی کہو. پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد فرمایا کہ جب میت ہو جائیں تمہارے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو لے کر نہ بیٹھے رہو. ہمارے وہاں نظام ہے مغرب سے پہلے انتقال ہوا تو کل صبح، کوئی مجبوری ہو تو اور مسئلہ ہے کہ بھئی چلو قبر کھودنے میں دیری ہوگی، رات میں کوئی ملے گا نہیں تو اور مسئلہ. لیکن جب یہ مسائل نہ ہو تو میت کو جلدی دفن کر دینا چاہیے. کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں جلدی کرو. فَإِن تَكُ صَالِحَةٌ، اگر وہ نیک ہیں تو نیکیاں اس کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اللہ کی نعمتیں میرے انتظار میں ہیں. وَإِن تَكُ فَشَرٌّ، اور اگر برا ہے، گنہگار ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تَضَعُوهَا عَنْ رِقَابِكُمْ، اس گندگی کو اٹھا کر کب تک چلتے رہو گے، جلدی اتار دو. مطلب جلدی کرو. ہمارے وہاں تو لے کر بھی چلتے ہیں نا تو جیسے چونتی چلتی ہے ویسے دھیرے 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 دھیرے، اور اگر ذرا سا کوئی تیز چلتا ہے تو پیچھے سے آواز ہوتی ہے بھائی آہستہ چلو، سب کو کان لگانے دو. اللہ اکبر، معلوم نہیں کہاں سے یہ مسئلے اٹھا پٹک کے لے آتے ہیں. جنازے کے ساتھ چلنے کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ تمہاری عام رفتار سے کچھ تیز چلو، جو ہم چلتے ہیں نا اس سے کچھ تیز، کچھ جلدی، لیکن دوڑنے سے کم دوڑو نہیں. جیسے غیر مسلم لے کر دوڑتے ہیں، ہمیں دوڑنا نہیں، دوڑنے سے کم تاکہ میت ہلے نہیں، اور عام رفتار سے کچھ تیز چلو. یہ ہمیں چلنے کا طریقہ بتایا گیا. اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں چھوڑی جو ہمیں نہ بتائی ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو لے کر چلنے کا طریقہ بتایا. اس کے ساتھ جو روایت ہے اس میں ہمیں یہ بتایا کہ میت پر 4 تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی. تکبیر اول کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک،
تکبیر ثانی کے بعد درود شریف روایت میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور درود شریف بھی کون سا؟ درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، درود ابراہیم۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ اس درود کو افضل الدرود قرار دیا گیا، سب سے افضل درود یہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ لیا، نبی علیہ السلام نے صدیق کا ہاتھ لیا اپنے دو ہاتھ کے بیچ میں، اور یوں ہاتھ لے کر صدیق کو یہ درود سکھایا۔ کتنا اہم ہوگا؟ اب لوگ کہتے ہیں مول صاحب درود تاج پڑھے تو کیسا؟ ارے احمق، درود تاج کے مسئلے پوچھ رہا ہے اور درود ابراہیم کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ درود تاج کوئی نبی سے ثابت ہے؟ جو چیز نبی سے ثابت نہیں اس پر تو مسئلے پوچھ رہے ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ بھائی نبی کی ادا اللہ کو پسند ہے، ادائیں نبی کی پسند ہے۔ یہ وہ درود ہیں جس کو اللہ کے نبی نے باقاعدہ ابراہیم حضرت ابوبکر صدیق کو سکھایا۔ اس لیے درود ابراہیم پڑھنے کا اہتمام کرو۔ درود تاج نہیں پڑھا گیا تو اللہ نہیں پوچھے گا، لیکن درود ابراہیم پڑھو گے محبت میں اضافہ ہوگا، بڑھوتری ہوگی۔ تو دوسری رکعت کے بعد درود ابراہیم، اور تیسری رکعت کے بعد دعائیں ہیں، جو دعائیں یاد ہو، لیکن وہ دعا قرآن اور حدیث کی ہو، اپنی طرف سے نہ ہو، قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد مختصر ٹھہر جاؤ اور اس کے بعد سلام پھیرو۔ پھر یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی، اوف ابن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک جنازہ آیا اور اس جنازے پر یہ دعا پڑھی، کون سی؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ، یہ دعا پڑھی، واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، یہ دعا پڑھی۔ اور اوف ابن مالک فرماتے ہیں کہ میرے جی میں آیا کہ میں اس کی جگہ ہوتا تو اچھا ہو۔ معلوم ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے زور سے دعا پڑھی تھی، تبھی تو پیچھے سنی۔ تو اگر دعا پڑھتے ہوئے کچھ الفاظ بلند ہو جائیں، کچھ زور سے ہو جائیں، تو یہ بھی بہتر ہے، اس لیے کہ تواضع کی دلیل ہے، عاجزی کی دلیل ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے کی دلیل ہے۔ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا؟ مثلا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، کوئی لفظ ذرا زور سے، تاکہ اللہ تعالی ہماری طرف متوجہ ہو جائے، اس میت کی مغفرت کر دے۔ پھر نبی علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے جنازے کی نماز میں جہاں مرحوم کے لیے دعا کی وہاں اپنے لیے بھی دعا کی، اللہم اغفر لہ ولنا، اے اللہ اس کی بھی مغفرت کر، میری بھی مغفرت کر۔ تو اگر کوئی اس طرح اپنے لیے بھی شریک کر لے تو اس کا بھی جواز ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کی دعائیں جنازے کی نماز میں پڑھنا ثابت ہیں۔ یہ آج کی مجلس میں چند مسائل تھے جس کو میں نے ذکر کر دیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سنت کے ساتھ جینے کی اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دنیا تو جیسے ویسے بھی گزر جائے گی، چٹنی روٹی پر بھی گزرے گی، وہ اور تھنگنے والے کپڑوں پر بھی گزرے گی، اور اچھے کپڑوں پر بھی گزرے گی۔ اصل تو موت ہے، وہاں جب کامیاب تو پیچھے سب کامیاب، اور وہاں ناکام تو پیچھے سب ناکام۔ حضرت عمر نے فرمایا پہلی سیڑھی ہے، اور پہلی سیڑھی سے پاؤں پھسل گیا تو نیچے تک پھسل جاؤ گے، ہم پھسلتے ہی چلے جائیں گے۔ تو بھائی اصل ایمان کی موت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایمان کے ساتھ جلائیں اور ایمان کے ساتھ اٹھائیں۔ اس کے لیے ابھی ایک کتاب بھی آئی ہے، اکابر کے آخری لمحات، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔
ہمارے بزرگوں کے آخری لمحات کیسے گزرے، اللہ کے نبی کے آخری لمحات، ابو بکر کے آخری لمحات، عمر کے آخری لمحات، عثمان کے آخری لمحات، علی کے آخری لمحات، حسن بصری کے آخری لمحات، امام بخاری کے آخری لمحات، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری لمحات، مجدد الفسانی کے آخری لمحات، اور بیان کرتے کرتے یہاں تک آئے ہیں نظام الدین اولیاء کے آخری لمحات، معین الدین چشتی کے آخری لمحات، مولانا قاسم نانوتوی کے آخری لمحات، حضرت مولانا الیاس صاحب کے آخری لمحات، سب کے آخری حالات بیان فرمائے کہ آخری حالات کیسے۔ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ کیا ہر وقت ہم دنیا 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 دنیا، کچھ تو اللہ کی طرف متوجہ ہو، کچھ تو متوجہ ہو، کچھ اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت تو نکالو کہ جس میں میرا اللہ ہی اللہ ہو اور کوئی میرے سامنے نہ ہو۔ اللہ کرے اپنے رب کی یادیں ہمیں نصیب ہو جائیں اور اپنے رب سے ہمارا تعلق قوی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ جو حالات یہود اور بنی اسرائیل کے جو حالات ہمارے سامنے، اگرچہ وہ تو صلح ہو گئی، مسائل سلجھ گئے، اور ان لوگوں کی جو کچھ مسلمانوں کا مقابلہ وہ صرف بیت المقدس کی حفاظت مقصود ہے۔ اللہ ان میں جو شہید ہوئے، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس وقت میں بہت سارے لوگوں نے مالی اعتبار سے یہودیوں کا تعاون نہ کرنا، یہ ہمارے اکابر نے خاص مہم چلائی تھی، چونکہ عمومی طور پر یہ پیپسی ہے، کوکا کولا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو انہی کی کمپنیاں ہیں، اور مالی اعتبار سے بھی کمزور کرنا یہ ایک بہت بڑا طریقہ ہے، اور اس کا بڑا اثر بھی پڑا۔ جب ان کو کروڑوں کا نقصان ہوا تو بڑا اثر بھی پڑا۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اب بھی جب ایک چیز سے بچ رہے ہیں تو آئندہ بھی بچیں۔ یہ نہیں کہ چلو وہاں صلح ہو گئے تو اب ہم ان کو کھانا پینا وغیرہ سب شروع کر دیں، نہیں، ان سے بچیں۔ ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں اسی طرح کی ملتی ہے، تو ہم کیوں انہی کو استعمال نہ کریں، تاکہ کم سے کم ان لوگوں کے مالی تعاون سے تو ہماری حفاظت ہو جائے۔ اس لیے یہ وقتی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہم اس کام کو کرتے رہیں، تاکہ ہمارا اسلام محبت کا ثبوت ہو۔ یہاں کرناٹک کے ایک کمیٹی آئی ہوئی ہے، دھاروار ایک جگہ ہے بیلگاؤں کے قریب، وہاں مرکز تعمیر ہو رہا ہے۔ یہ میں خود گیا تھا، میرے ہاتھوں ہی سے سنگ بنیاد اس کی رکھی گئی تھی۔ ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کا ایک بڑا حلقہ، وہاں خوب اچھا کام ہو رہا ہے۔ اب وہ مرکز کی تعمیر بیچارے کر رہے ہیں، انہوں نے اچھے خاصے لوکل پیسے اپنے ہی وہاں کے، کوئی چندہ انہوں نے کیا نہیں، اپنے ہی وہاں سے جمع کر کے قریباً 50-60 لاکھ روپے جمع کر لیے اور اچھا خاصا کام کر لیا۔ لیکن اب ان کے ہاتھوں سے باہر کا مسئلہ ہو گیا، بے بسی کا حال ہو گیا، تو یہ اس مرکز کو مکمل کرنے کے لیے گجرات کا رخ کیا۔ وہ میرے پاس بھی آئے تو یہاں پہنچے ہوئے ہیں وہ لوگ، ان کو قریباً ابھی 15 سے 20 لاکھ روپے کی ضرورت ہے تاکہ ایک مرکز مکمل ہو جائے۔ اس لیے کہ وہ مرکز نہیں ہے، اس میں مدرسہ بھی چلے گا، اس میں مکتب بھی چلے گا، اسی کے ساتھ ساتھ ہماری دعوت و تبلیغ اور ہماری جماعتیں روانہ ہوگی، اور ہمارے سارے مسائل اس میں ہوں گے، دعوت کا مجاز ہوگا، ذکر کے حلقے ہوں گے، ساری چیزیں وہاں ہوگی۔ تو یہ لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں، کچھ احباب اس کمیٹی کے ذمہ دار ہیں۔ آپ ان کا بھرپور تعاون فرمائیں، یہ ابھی باہر ہوں گے، آپ ان سے ملاقات لے لیں، اگر ابھی آپ سے نہ بن پڑے اور آپ دل کھول کر ان کو دے سکتے ہو تو ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ چیز ان کو پوری کر دیں، تاکہ وہ مرکز، یہ بیچارے 2 سال سے بنا رہے ہیں، ابھی تک وہ مرکز پورا نہیں ہو پایا۔ تو یہ آپ سے تعاون کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیسوں کو صحیح راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری چیز، روزانہ ہم میڈیا میں پڑھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے کشمیر کے مسلمانوں کے حالات بہت ہی پریشان کن ہیں۔ میرے بہت سارے شاگرد وہاں ہیں، میں فون سے رابطے میں بھی ہوں ان سے،
بعض جگہوں پر تو سری نگر میں 2 منزلہ تک پانی ہے اور کافی حد تک نقصان ہوا ہے۔ میڈیا بتا رہا ہے کہ 361 آدمی مرے، لیکن مرنے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے اور پانی ابھی آتا ہی جا رہا ہے، پانی اترنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمیں 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو ان کے لیے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تیز ہوا چلتی تھی تو بھی حضرت دوڑتے ہوئے مسجد میں آتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور ہم کیا کرتے، تیز ہوا چلتی ہے تو کبھی ٹیلی ویژن پر بیٹھ جاتے ہیں، سیلاب چلتا ہے تو ٹیلی ویژن پر بیٹھ جاتے ہیں کہ دیکھیں دنیا کی کیا حالت ہے۔ یہ شیطان ہم کو ایسے مشغول کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ تیز ہوا چلی تو حضرت دوڑے دوڑے مسجد میں آئے، اتنے دوڑے ہوئے آئے کہ لنگی آپ کی جو تھی وہ نیچے اتر گئی، تیز چلے، ٹخنوں سے نیچے چلی گئی۔ 2 رکعت پڑھی، اللہ سے دعا کی، واپس ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بارش کی ہوا تھی، یعنی یہ تو بشارت سنا رہی تھی کہ بارش آئے گی، اس میں حضرت آپ جو گھبرا گئے۔ فرمایا، عائشہ، جہاں یہ بارش کی ہوا ہے وہاں پر میرا اللہ اس آسمان سے پتھر کی بارش بھی برسا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ ہمارے اوپر بھی ایک وقت یہاں صورت میں حالات گزر چکے ہیں، کن حالات میں ہم تھے، کن پریشانیوں میں ہم تھے، کتنوں کی جانیں گئی تھی، کتنوں کی لاشیں اندر سے ملی نہیں، کیسے حالات ہوئے تھے، وہی حال ان پر بھی ہے اس میں۔ تو پہلا کام ان کے لیے دعا، اور دوسرا کام ان کا تعاون، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، جو بھی ہو، ان کا تعاون کے لیے انشاءاللہ کوئی شکل بنائی جائے گی۔ آپ یہاں ہمارے اسماعیل بھائی ہے وغیرہ جو ذمہ دار ہے، آپ ان سے مل کر کے کوئی شکل بنائیں۔ ابھی تو وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، نہ ٹرین ہے نہ فلائٹ ہے، سارا نظام معطل ہو چکا ہے، لیکن جب راستے کھلیں گے تو انشاءاللہ ان کے تعاون کی شکلیں بنائی جائے گی۔ تو آپ اس سلسلے میں اپنے تعاون سے ان غریبوں کی مدد کریں، ان مصیبت زدہ کی مدد کریں، اور ہمارے قریب بھی تاپتی ندی اس وقت پانی لے کر کے چل رہی ہے۔ اللہ اس فتنے سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے مکانوں کی، دکانوں کی، جائیدادوں کی، ہماری ماں بیٹیوں کی، ہمارے کاروبار کی، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ پانی ایک تیرا لشکر ہے، اے اللہ تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، اے اللہ آپ اسے روک دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ مصیبت میں پھنسے ہیں ان کو بچا لیجئے، اور جو انتقال کر چکے ان کے پسماندگا کو صبر جمیل عطا فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو مرحوم ہو چکے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ہماری جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، جن مساجد کی تعمیر چل رہی ہے اللہ اپنے فضل سے پورا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ یہ مجمع تیری محبت میں اور تیرے نبی کی محبت میں، بارش ہو یا سردی ہو یا گرمی ہو، اے اللہ دورہ آتا ہے صرف تیری باتوں کو سننے کے لیے اور تیرے نبی کی باتوں کو سننے کے لیے۔ میرے اللہ آپ سب کے دلوں کو منور فرما دیجیے، سب کے اوپر اللہ اپنا فیضان فرما دیجیے، اللہ سب کو نیک بنا دیجیے، سب کو تیرے مطیع اور فرما بردار بندے بنا دیجیے اور فرما بردار بندیاں بنا دیجیے۔ اے اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر لا الہ الا اللہ پر موت عطا فرمانا، قرآن پر موت عطا کرنا، تلاوت پر موت عطا کرنا، سجدوں میں موت عطا کرنا، نمازوں پر موت عطا کرنا، تیری یادوں میں موت عطا کرنا۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔